إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. آج کی اس مجلس میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کی ایک عظیم شخصیت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یقیناً ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے شب و روز، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی وضاحت، ان کی زندگی کے ہر لمحے کو پڑھنا، جاننا، پہچاننا آج کے پرفتن دور میں ہر ایک مسلم کی ضرورت ہے. اور ان پاک باز شخصیات کے بارے میں کچھ ادا کرنا، کچھ زبان سے گفتگو کرنا یقیناً بڑے اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے. اور ان شخصیات کی سیرت کو سننا یہ بھی شرف کی بات ہے، اس لیے کہ اس سے ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کو ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یوں سمجھے کہ جو وہ اللہ کے لیے کر گئے ہیں ایک عرصہ لگے گا ان کے اس کردار کو، ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو جو انہوں نے مسلم امت کے لیے کی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن ہم چند اہم پہلو جو آج ہماری ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھیں گے. ان کی سیرت پر مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے. ان کی کل عمر 63 سال تھی. یہ وہ شخصیت ہے بلکہ
ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ شخصیات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں مماثلت حاصل ہوئی. ان مماثلت میں سے ایک مماثلت یہ ہے اللہ کے رسول کی عمر بھی 63 سال، سیدنا ابو بکر کی عمر بھی 63 سال اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. ان کی زندگی کے جو 63 سال ہے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ اسلام سے قبل ہے اور دوسرا اسلام کے بعد ہے. اکثر حصہ اسلام سے قبل گزرا ہے کیونکہ ان کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل کے 13 سال بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل ہے جس سال بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کو جس مضمون مقاصد کے لیے آیا تھا ان کو فرق کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت کا 6واں سال تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. یعنی ان کا اسلام جب ان کی عمر 33 سال ہوئی تھی، 33 اس وقت یہ مسلمان ہوئے. جب ان کی عمر 27 سال تھی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا تھا. تو 33 سال ان کے اسلام سے قبل کے ہیں اور 30 سال اسلام کے بعد کے، یعنی اکثر حصہ جاہلیت میں گزرا ہے. ان کا اگر نسب دیکھیں یعنی جو جاہلیت کے 33 سال ہے ان کی ولادت پھر ان کی جوانی بہت سارے شعبات سے ان کا تعلق تھا. اللہ کے رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ کئی طرح سے ہے. ان میں سے ایک نسلی تعلق ہے. 8ویں پشت میں جا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب میں جڑ جاتے ہیں. ابی کے ساتھ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریا بن مزر بن قرط بن زرع بن عدی بن قاب بن لؤي بن غالب القرشی العبدی. تو عدی میں جا کر سلسلہ جو نسب کا 8ویں پشت پر پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں جا کر سلسلے میں جڑ جاتے ہیں. ایک تو سلسلہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، امہات المؤمنین میں سے بھی ہے. اس اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے. تو یہ جو رشتہ داری ہے یہ ایک شرف کی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان افراد میں سے، ان چند افراد میں سے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. اور عرب کی سرزمین میں ایسے افراد گنے چنے تھے جو پڑھنے میں لکھنے میں ماہر تھے اور اس وجہ سے ان کا ایک مقام تھا. یہ حسن و جمال میں سیرت کی کتابوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع قطع کے حوالے سے کچھ یوں بیان ہے. ان کا رنگ سفید تھا، سرخی مائل. ان کی رخسار آنکھیں اور پیشانی خوبصورت تھی. سر کے سامنے سے بال جو تھے وہ کم تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھا کرتے تھے اور ہاتھ اور پاؤں وہ بڑے عام جو سائز ہے اس سے تھوڑے سے بڑے تھے اور قد قامت میں اتنے بڑے تھے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے یوں لگتا ہے جیسے کھڑے ہوئے باقی سب بیٹھے ہوتے.
اور طاقت اتنی کہ اگر اونٹ کی کھال اتار لی جائے اور اس گیلے چمڑے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی افراد کو کہتے ہیں کہ اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے کھسکا لو، تو اتنی مضبوطی سے اپنے پاؤں کو اس پر رکھتے، کئی افراد کھینچنے کی کوشش کرتے اس کھال کو نیچے سے، لیکن طاقت نہ پاتے. جسم عام جسم کے مقابلے میں تھوڑا سا بھاری تھا، بھرکم تھا. قوت اتنی زیادہ کہ جب کسی کو مارتے تھے تو بڑی قوت کے ساتھ مارتے تھے، کسی چیز کو پکڑتے تھے تو بڑی قوت کے ساتھ پکڑتے تھے. لیکن ان کا جو ذریعہ معاش ابتدان تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سختی کے ساتھ مجھے پابند کر دیا تھا اونٹ چرانے پر. میں اونٹ کو چرایا کرتا تھا، بلکہ شدید گرمی کے موسم میں کبھی کبھی صرف ایک چادر ہوتی، وہ چادر لے لیتا اور والدہ صبح صبح جو تنبا ہوتا ہے، تنبا اس کا سفوف بنا کر ان میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیتی کہ جاؤ یہ تمہارا ناشتہ ہے اور اپنے اونٹ لے کر جا کر چراؤ. اس طرح اونٹ چراتا. مکہ کے قریب تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے زنجان، وہاں پر یہ اونٹ چراتے. بعد میں صحابہ کرام کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرتے، اپنے دور خلافت میں ایک جگہ جب سفر سے واپس آئے اور وہاں سے گزرے تو وہاں رک کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تو نے مجھ عمر پر بڑی کرم نوازی کی ہے. ایک وقت وہ تھا اس جگہ پر اپنے والد کی طرف سے معمول ذریعہ معاش کے لیے اونٹ چلایا کرتا تھا، اور اس پر مجھ پر میرے والد کا حکم چلتا تھا، جو کہتے تھے میں وہ کرتا تھا، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا. آج حالت یہ ہے اس عمر پر کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا سوائے رب العالمین. اور پھر کہتے ہیں صرف یہاں تک نہیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتا تھا. جب دور خلافت آیا، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا، اچانک منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے عرصے تک اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خالہ کی بکریاں چرائی اور اپنے والد کی طرف سے دوپہر کے وقت گرمی کی شدت میں بھی جسم پر کبھی چادر نہیں ہوتی تھی اور ہلکا سا ناشتہ کر کے سارا دن اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹوں کو چرا کر واپس لایا کرتا تھا. اور رات اسی ٹکڑے کا بنا ہوا کچھ میٹھا حلوہ سا اس میں کچھ شہد ڈال کر اس کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتا. تو لوگوں نے کہا واپس نیچے اترے اور نماز پڑھانے کے لیے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج آپ اپنی ہی برائی بیان کر رہے ہیں. فرمایا ہاں. نماز پڑھانے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا تھا اے عمر تو امیر المومنین بن گیا، کیا تیرا مقام ہے؟ لوگ سب اس سے ڈرتے ہیں اور لوگ سارے کے سارے تیرے نیچے ہیں اور تو نے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا، کیا تیری شان و شوکت ہے؟ میں اس اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت کو گرانا چاہتا تھا اپنی اصلیت بیان کر کے. یہ عمر تو ہے جس کا ماضی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے تجارت کا سلسلہ بھی شروع کیا اپنی قوم کے اندر، چلو ان کے دادا بھی اور پھر جد اعلیٰ یہ سارے کے سارے خاندانی اعتبار سے ایک ایسا منصب رکھتے تھے کہ لوگوں کا مرکز نگاہ ہوا کرتے تھے. جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جب بھی کہیں پر کوئی فساد، کوئی لڑائی، کوئی جنگ ہوتی تو ان کو سفیر بنا کر بھیجا جایا کرتا تھا اس ادی خاندان کی طرف سے. اور اگر کہیں خاندانی اعتبار سے بڑے پن کو ظاہر کرنا ہوتا، مفاخرت ہم سے کون اونچا ہو سکتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اشعار بھی بڑے آیا کرتے تھے، شعر و شاعری میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو مفاخرت کے میدان میں بھی قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ شادیاں ان کی دور جاہلیت میں تھی، ٹوٹل 13 شادیاں تھیں ان کی.
کچھ بیوی کا انتقال ہوا، کچھ کو طلاق دے دی گئی، تو ٹوٹل 13 شادیاں تھیں۔ ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ 13 تھی، 13 بچے، 4 بیٹیاں تھیں اور 9 بیٹے تھے، جن میں مشہور عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر، عبد الرحمن، تین بچوں کے نام عبد الرحمن کے نام سے، احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کون سے تھے؟ عبداللہ و عبد الرحمن، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، زید۔ اس طرح ٹوٹل ان کے 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ان بیویوں میں سے ایک بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ یہ بات اسلامی مستند تاریخ کے اندر بھی موجود ہے، اور شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، جن کی کنیت ام سلیت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں آئیں، خواتین میں تقسیم کر دی۔ جب خواتین میں تقسیم کی تو ایک چادر باقی بچ گئی، اور وہ چادر بہت ہی زبردست، سب سے نیاب۔ اب سیدنا عمر سوچ رہے تھے کہ چادر کس کو دے۔ اسی اسنا کسی کی طرف سے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، آپ یہ چادر ام سلیت کو دے دیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو انصاری ہے۔ یہ کون ہے؟ جن کا تعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی ام کلثوم، ان کو آپ یہ چادر دے دیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ وہ خاتون ہیں جو نے مسلمان مجاہدین کی مدد کی تھی، یہ مشکل بڑھ کر لایا کرتی تھی۔ آج واقع اگر یہ حقدار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ان کو ہم اس چادر سے نوازتے ہیں، تو آپ کے اہل بیت اور آپ کی نسبت سے افراد کو یہ نوازا بھی کرتے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کے حوالے سے مختلف قصے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور قصہ کہ اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے گھر کے اندر اس نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے، آپ کی بہن نے اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید نے اسلام کو قبول کر لیا۔ گھر پہنچے قتل کرنے کے ارادے سے، بہنوئی کو مارا، بہن کو ذکور کیا، پھر بلا کر تھک ہار کر کہا کہ مجھے کیا تم پڑھ رہے مجھے سناؤ، غسل کیا، سنایا، اسلام قبول کیا۔ ایک یہ قصہ ہے، لیکن یہ قصہ سندن ضعیف ہے، یہ قصہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو محرکات بنی عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کے وہ یہ تھے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان خواتین ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہونے لگی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ خواتین یہاں سے اپنے دین پر اتنی پکی ہیں، اتنی سچی ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں سے بعض خواتین کے پاس ملاقات کے لیے آئے کہ تم مکہ سے کیوں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس مکہ سے جانے کی وجہ آپ لوگوں کا ظلم ہے، کمزور ذات پر آپ لوگوں کی زیادتی ہے، اور ہم اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن آپ کے ظلم کی وجہ سے سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی اس گفتگو کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ وہ سبب بنا ان کے غور و فکر پر، ایسی کیا وجہ ہے، اسلام میں ایسی کیا چیز ہے، یہ کمزور ذات خاتون اسلام کو قبول کرنے کے بعد ظلم و ستم کو سہ رہی ہے، علاقہ چھوڑ رہی ہے، ہجرت کر رہی ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ اس غور و فکر کے بعد بالآخر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ نبوت کا چھٹا سال ہے۔
جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے 6 سال مسلمانوں کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے سائے میں ایسے گزرے ہیں جن میں کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے گئے تھے۔ دار ارقم میں چھپ چھپ کر اسلام کی تعلیم ہوتی تھی اور چھپ کر عبادات ہوتی تھی، جبکہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں؟ ان کے کچھ دن پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کفار کی یہ 2 باروب شخصیتیں تھیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے کفار کو بڑی قوت حاصل تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں ایک ایسی شخصیت تھی جن کے قد و قامت میں، جن کے بولنے میں ایک لرزہ جاری ہوتا تھا۔ گفتگو جس طرح بھاری برکت جسم تھا، قد و قامت بھی اسی طرح ان کا انداز گفتگو بھی تھا۔ جب بات کرتے تھے سامنے والا کام جایا کرتا تھا۔ اب یہ 2 شخصیات ایسی تھیں جن کو اسلام کی ضرورت تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام کچھ یوں تھا، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصے میں بیت اللہ کا، اور ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وہیں تک پکڑا اور خوب لڑائی ہوئی، غریب تک کہ قتل و غارت ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ محمد کے دین پر ہو گئے ہیں کیا؟ کہا نہیں، وہ میرا بھتیجا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا کر کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ اس کی ذات کو کوئی تکلیف دے اور اس سے کوئی بدلہ لے لے۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے دین کو قبول کر لو۔ سیدنا حمزہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کو خوشی ہوگی؟ اور میں بہت خوشی ہوگی۔ تو وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ طاقت میں نہیں، لیکن اب بڑی طاقت کی ضرورت تھی۔ کسی نے خوبصورت بات کی ہے، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی ضرورت، اور اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ عورتوں پر ظلم و ستم دیکھا کہ یہ تو زیادتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے، ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل وعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، یہ 2 بندے ہیں جن کا دبدبہ، جن کا روب ہے، ان میں سے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، اے اللہ اسلام کو اس کے ذریعے عزت بخش دے۔ ایک ہے ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ 2 محرکات بن گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے پر تبصرہ کرتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں ہم نے سر جھکا کر پہلے عبادت کی تھی، اب سر اٹھا کر عبادت کرنا شروع کر دی، اور اسلام کو بڑی عزت ملی، غلبہ ملا، قوت ملی، طاقت ملی، اور اسلام پہلے کمزور تھا، اب عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی وجہ سے اسلام قوت والا اور مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ ہر ایک نے اسلام کو چھپایا تھا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا تو سیدھا ابو جہل کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر بن خطاب، آئیے۔ تو میں تمہیں بتایا عمر نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ ایسا ہو گیا۔ پھر ابو جہل کہتا ایسا مت کرو۔ کہا اب تو ہو چکا، میں محمد کے دین پر آ چکا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، اب اگر محمد کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے عمر بن خطاب کھڑے ہیں۔ پھر ڈھونڈا، کسی سے پوچھا مکہ میں ایسا کون شخص ہے جس کو میں اپنے اسلام کا بتاؤں گا اور وہ اسلام میرا پورے مکہ میں پھیلا دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس کے بعد کوئی کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔
کسی نے بتایا کہ حتیم کے اندر مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھا ہوا جمیل نامی ایک شخص، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے جا کر اپنے اسلام کا بتا دیں، اس کے بعد آپ کا اسلام مکہ میں پھیل جائے گا۔ عمر بن خطاب مکہ بیت اللہ گئے، اس حتیم میں گئے، ڈھونڈا، نظر آیا وہ شخص، اس کے دامن میں بیٹھے اور جا کر کہا جمیل ہو؟ ہاں جی جمیل ہوں۔ تمہیں پتا ہے عمر بن خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ چکے ہیں۔ عمر بن خطاب کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ وہ دین پر آ گئے، وہی کھڑا ہوا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، اے مکہ والوں سن لو، عمر بن خطاب بے دین ہو چکا اور محمد کے دین پر چلا گیا۔ اور پھر یہ آواز پھیل گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم گئے، سیدنا حمزہ دار ارقم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب اس قید خانے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب اسلام کو جن شخصیات کی ضرورت تھی، اسلام اب طاقتور ہو چکا ہے، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، کھلا عبادت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد اس دار ارقم سے باہر نکلے اور عمر بن خطاب ایک طرف اور دوسری طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلان کر دیا جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، آج ہمارے سامنے آئے اور مقابلہ کرے اور ہمارے راستے کو روک کر دیکھے۔ بیت اللہ آتے ہیں اور بیت اللہ آنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں اور صحابہ سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، طواف کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، ہم یہاں کھڑے ہیں، کسی کے اندر جرأت نہیں آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی محبوب شخصیت مراد مصطفیٰ عمر بن خطاب، جس کی وجہ سے مسلمان اور اسلام کو غلبہ اور عزت اور ترقی اور رفعت اور شان حاصل ہو گئی۔ کفار اسلام کے اس غلبے کی وجہ سے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور اسلام کی صحبت کی وجہ سے انتہا درجے پریشان ہوئے، اپنے آپ کو کوسنے لگے اور اپنی تمام کی تمام توانائی جو سب کچھ کر چکے تھے اللہ کے رسول کو مٹانے کے لیے، صحابہ پر ظلم و ستم ڈھا کر ختم کرنے کے لیے، اس کے پاش ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی کفر کو، آج بھی کافر کو عمر رضی اللہ عنہ کی اس قوت، اس جسارت، اس نام، اس رفت، اس شان کی وجہ سے وہی خوف ہے جب وہ اسلام لائے تو جو خوف تھا، آج بھی وہی خوف ہے کہ یہ اسلام کی وہ شان ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے، جس کے پاس عمر ہوگا اس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس عمر نہیں اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا صحابہ نے، اس لیے تو سلف کہتے تھے ابو بکر اور عمر کی محبت کی تعلیم بچوں کو دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جس نے اسلام کو رفعت عطا کی تھی، اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانے والے اور دین کے اندر اسلام کا الگ بلند کرنے والے یہ دو شخصیات ہیں۔ عمر کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطے کے وحی میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ عمر بن خطاب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور محبت کا عالم یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول جب کسی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں جب تک آپ خود نہیں چھوڑتے تھے تو ہم چھڑواتے نہیں تھے، اور آپ کے ہاتھوں کی نرم و نازک ہتھیلیاں، اس سے نکلنے والی ٹھنڈک، اس سے نکلنے والی خوشبو ہم اپنے دلوں میں محسوس کیا کرتے تھے، اور آپ ہاتھ کو جب ملاتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، اور وہی ہر صحابی سمجھتا تھا۔ عمر بن خطاب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اللہ کے رسول ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جی ہاں کیجئے، فرمایا آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر ایمان مکمل نہیں ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔ قسم اس ذات کو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ سیدنا عمر فرماتے اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں
آپ کائنات کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہے. اور الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو کامل ایمان کی گواہی کس نے دی؟ ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث جس میں ابو بکر اور عمر موجود نہیں ہیں، مجلس میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کی غیر موجودگی میں ایمان کی گواہی دی، ان کے مومن ہونے کی گواہی دی. آپ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا. ایک شخص اپنی گائے پر سوار ہوا، اپنی بیل پر سوار ہوا اور اسے چلا رہا ہے. تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد بیل رک گیا. بیل نے رک کر اپنے مالک کو خطاب کیا. مالک سے کیا کہا؟ انا لم نخلق لہذا، اے مالک تم میری کمر پر سوار، مجھے سواری بنا کر چل رہا ہے، ہمارا مقصد تکلیف یہ ہے ہی نہیں. انما خلقنا للحرث، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کام لو جو ہماری تخلیق مقاصد میں سے ہے، سواری کرنا تخلیق مقاصد میں سے نہیں ہے. سارے صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، عجیب بات ہے، گائے نے بات کی. تو آپ نے فرمایا ہاں، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ہے، میرے عمر کا بھی ہے. صحابہ فرماتے ہیں آپ نے ان دونوں کے ایمان کی گواہی دی جبکہ وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں تھے. جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ دے دیں، اللہ دے دیں، اس کے بعد کسی اور سے ان کے ایمان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی ان کے عدم ایمان پر گفتگو کرتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی کوئی نشانی باقی رہ جائے گی؟ جو ابو بکر اور عمر کے ایمان پر تنقید کرتا ہے، اشکال پیدا کرتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ چند ایک کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اس کی اپنے مرتد ہونے کے لیے باقی کوئی دلیل رہتی ہے؟ ان شخصیات کو ہمارے اس بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کی سیرت کو بیان کرنا وہ اس کے محتاج نہیں ہے. اگر ان کے بارے میں کوئی تنقید کرتا ہے تو سمجھ لے چاند پر پھونکنے کے مترادف ہے، جو پلٹ کر اس کے چہرے پر آئے گا اور اسے ہی داغدار کرے گا. بلکہ یہ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع صحابہ میں سے، ویسے تو سارے صحابہ، لیکن ان کو امتیاز یہ حاصل ہے اللہ کے رسول کی رفاقت کا. ان پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کے دوستوں پر تنقید کرنا. آپ کے دونوں رفیق سفر پر، آپ کی حیات میں بھی سفر اور موت کے بعد بھی آپ کے رفیق کے سفر ہیں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ان پر تنقید کرنے کا مطلب ہے اپنے دل میں بغض محمد اور بغض اسلام کو بیان کرنا ہے. بلکہ یہ وہ علم ہیں ابو بکر اور عمر، ان سے محبت کرنے والے ایمان کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مومنین کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں، اور ان سے نفرت کرنے والوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تو وہ معیار ہے، یہ تو ایمان کا وہ معیار ہے جن سے محبت کرنے والے ایمان اور اسلام کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے والے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خواب بیان کرتا ہوں. جاگ رہے ہیں تو تذکرے ابو بکر اور عمر کے ہیں، سو رہے ہیں تو خواب کے اندر ابو بکر اور عمر ہیں. جس نبی کو اپنی بیداری میں بھی ان سے محبت، اپنے خواب میں بھی، حالت نیند بھی ان سے محبت، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو اسلام سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی زبان بھی دراز کرتا ہے؟ پہلا خواب صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص وعرض علی عمر وعلیہ قمیص یجره. قالوا فما افضلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الدین. میں سویا ہوا تھا، خواب کی حالت میں نے دیکھا لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے، وعلیہم قمص، سب نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، منہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما دون ذلک،
کسی کی کمیز سینے تک ہے، کسی کے گھٹنوں تک ہے، کسی کے اوپر، کسی کے نیچے۔ عمر بن خطاب کو مجھ پر پیش کیا گیا، انہوں نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ ایسی تھی جو زمین پر گھسٹ کر جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دین اسلام پر عمل کرنا۔ کسی کا ایمان دین اسلام پر عمل کچھ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کچھ کم ہے، کسی کا سینے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک۔ عمر بن خطاب کو میں نے پایا دین پر عمل میں، دین کے غلبے میں یہ سب سے آگے ہے، سب سے آگے۔ یہی وجہ ہے اس بات میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بعد الرسول اور امت میں سب سے پہلا نمبر فضیلت میں، شان میں، مرتبے میں، عظمت میں اگر کسی کا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن اسلام کی خدمت میں، اسلام کی ترقی میں، اسلام کے غلبے میں، اسلام کی شان شوکت میں اگر کسی کا سب سے پہلا نمبر ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کی زندگی کے دور خلافت کے 10 سال تھے، 10 سال، ان 10 سالوں میں جو کام کیا تو اسلامی تاریخ میں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کسی کافر نے یہ کہا اگر اسلام کو عمر ثانی مل جاتا اس زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور پرچم ہی نہ ہوتا۔ 22 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والے عمر بن خطاب۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا جو قمیص انہوں نے پہنی ہوئی ہے وہ زمین پر گھسٹ کر آ رہی ہے۔ یہ تھا اسلام پر عمل اور اسلام کا غلبہ جو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ دوسرا خواب اللہ کے رسول فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں، بیننا نائم شربت اللبن حتی انظر الى الري في اظفاره ثم ناولت عمر قالوا فما افضلت یا رسول اللہ قال العلم۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیا، بہت پیا، حتیٰ کہ سیراب ہو گیا، پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ دودھ کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اللہ رب العزت نے مجھے خوب علم دیا، خوب علم دیا، علم سے مجھے بھر دیا اور میں نے اس علم سے خوب سیراب کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہی روایت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام میں بے شمار ایسی شخصیات ہیں جو علمی میدان میں ایک نامور شخصیات کے طور پر ہیں۔ ان میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہر ایک کا علم اپنی جگہ پر، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ان کو سیراب کیا ہے۔ تو دودھ سے علم کی کیا تشبیہ ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی حیات کے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ۔ یہ دودھ اس کے جسم کے لیے ضروری ہے ورنہ مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح اس روح کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی وحی کا علم نہیں ہے خالص، وہ انسان مردہ ہے، زندہ لاش۔ ایسے جاہل انسان کا اسلام کو نقصان ہوگا جو اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن جاہلیت کے دور سے گزر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کون ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، پہچان ہی نہیں، کفر کو اسلام کہہ رہا ہے اور اسلام کو کفر کہہ رہا ہے۔ ایسی جاہلیت میں پڑا ہوا انسان جو روح کی جہالت کی تاریکی سے گزر رہا ہے، اس کی حیات کے لیے علم نبی ضروری ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ یہ علم کس کو ملا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک اور خواب اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج کے موقع پر مجھے بہت سارے مناظر دکھائے گئے، ان میں سے ایک منظر میں نے دیکھا، بین انا رأیت رمیسہ امرأۃ ابی طلحہ، میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا جنت کے اندر۔ پھر
میں نے ایک آہٹ سنی بلال رضی اللہ تعالیٰ. اسی دوران مجھے خوبصورت محل نظر آیا. میں اس خوبصورت محل کو دیکھ کر اندر داخل ہوا اور میں نے دیکھا اس محل کے ایک کونے میں خاتون وضو کر رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسی لمحے اس محل سے باہر آ گیا. ذکر تو غیرت، اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے غیرت مند تھے. انتہا درجے اتنی غیرت کہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے برداشت نہیں کر پاتے تھے. لیکن وہ بیوی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی کہ اللہ کی قسم میری غیرت یہ کہتی ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلنے دوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے میں روک نہیں پاتا. آپ نے فرمایا جب کوئی عورت تم سے اجازت طلب کرے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے اسے منع مت کرنا. یہ حدیث عمر کو منع کرنے پر روکنے پر روک رہی ہے، ورنہ میں قتل اس کی اجازت نہ دیتا. جب عمر بن خطاب نے یہ حدیث سنی، اللہ کے رسول نے خواب بیان کیا. صحابہ کہتے ہیں ہماری مجلس میں عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی، عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے محل سے باہر نکل آیا. فبکا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رو پڑے. اللہ کے رسول علیہ کا آغار، کیا میں آپ پر غیرت کھا سکتا ہوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے. غیرت کا اظہار آپ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ایسی شخصیت ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. چوتھا اہم خواب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، انزع منها بین انا لبئر انزع منها، میں کنویں کے پاس ہوں اور اس کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں. اسی اسنا جاءنی ابو بکر و عمر، میرے پاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آ گئے. فاخذ ابو بکر دلوا فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ابو بکر نے ڈول سے لیا اور پانی نکالنا شروع کیا. ایک ڈول نکالا، دوسرا نکالا، لیکن ڈول نکالنے میں طاقت نہیں تھی، کچھ کمزوری تھی. اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے وہ ڈول لے لیا. حدیث پر غور کیجیے گا. میں پانی نکال رہا تھا، پانی نکالتا رہا، ابو بکر صدیق نے ڈول لے لیا. ابو بکر صدیق نے نکالا ایک ڈول یا دو ڈول اور اس میں کچھ کمزوری تھی، اللہ رحم فرما دے. اس کے بعد وہ ڈول عمر نے لے لیا اور جب عمر کے پاس وہ ڈول آیا فاستحالت غربا، وہ بہت بڑا ڈول بن گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی انسان کو اتنی قوت کے ساتھ اس کنویں سے پانی نکالتے ہوئے، حتیٰ کہ ضرب الناس بعتن، لوگ اتنے سیراب ہوئے کہ پانی بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں، اپنے حوض کو بھر لیا، اپنے اونٹوں کو سیراب کر لیا، اور کسی کو پیاسا میں نے نہیں دیکھا. جانتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا سامنے آئی؟ اس ڈول سے کیا مراد ہے؟ ترتیب حدیث کو دیکھیں. اللہ کے رسول نے اپنی جان نشین کا ذکر فرما دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ذمہ داری کو میں سنبھال رہا تھا، اور جب یہ میرا وقت آیا تو پھر یہ ذمہ داری سنبھالی ابو بکر نے، اور 2 سال تک. لیکن وہ اسلام کی اتنی ترقی نہ کر سکے، اسلام کا پرچم نہ پھیلا سکے، اس لیے کہ بہت سارے فکروں نے لپیٹ میں لے لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ صحابہ اکرام کو سنبھلتے ایک وقت لگ گیا. ایک فتنہ ختم ہوتا تھا، دوسرا فتنہ آ جاتا. اور جب دور خلافت عمر آیا، یہ ڈول ان کے پاس آیا، خلافت ان کے پاس آئی. یہ 10 سال کا دور خلافت اسلام میں اپنا مقام، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنا غلبہ اور اس کا لہا اسلامی پرچم اس دنیا کے اندر لہرا کر دنیا کے اندر اسلام کو منوایا اور اسلام کی پہچان سے متعارف کروایا. اس زمین کے آگے خطے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا. 2 بڑی طاقتیں قیصر اور کسرا، یہ وہ شخصیت ہے عمر بن خطاب جو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے ساتھ
جب اللہ کے رسول کے ساتھ تھے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، لیکن جب دور خلافت آیا تو انہوں نے دنیا کے اندر صرف لشکر روانہ کر کے، تعلیم دے کر، سمجھا کر روانہ کیے، اور ہر لشکر فاتح بن کر آیا۔ انہوں نے صرف لشکروں کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا ہے، کسی مارکے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کا روب اور دبدبہ ایسا تھا، کیسر اور کسر کا کی سلطنتیں عمر بن خطاب کے نام سے کام جایا کرتی ہیں۔ کیسر کو کس نے فتح کیا؟ کسرا کو کس نے فتح کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اپنی خلافت کے منصب کو سنبھال کر بیٹھے اور تدبیریں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ کہ عدالتیں قائم کی، فوجی مجاہدین کی ٹیمیں تیار کی، عدالتوں کا نظام ہے، نہروں کا نظام ہے، جنگلات کا نظام ہے، کھیتی باڑی کا نظام ہے، ریاست کو جس چیز کی ضرورت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لاء اور دستور بنا دیا۔ آج بھی بہت ساری ایسی ریاستیں موجود ہیں جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دستور اور لاء کو اختیار کیا ہوا ہے۔ کیسا سپہ سالار ہوگا، کیسا حاکم ہوگا، یہ کیسا خلیفہ ہے جو اپنے منصب پر ہے، اپنے اس دور خلافت میں لشکروں کو روانہ کر دنیا فتح کر رہے ہیں، جہاں جاتا ہے لشکر فاتح بن کر آتا ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کا۔ اتنا بڑا ڈول بن گیا، اتنے لوگ سیراب ہوئے کہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں، پانی بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں اور کوئی پیاسا نہیں ہے۔ بڑا مختصر سا میں تبصرہ ان کی دور خلافت کے حوالے سے بھی کروں گا۔ اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جرت، ان کی شجاعت، اصابت رائے کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ یہ کیوں کہا؟ اور یہ بات لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس لیے کہ نبوت کے سارے خصائل، سارے اوصاف اس شخصیت میں موجود ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبیین۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدث فيكون في امتي فانه عمر بن الخطاب۔ سابقہ امتوں میں کچھ لوگ ملحق ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ الہام کیا کرتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ہے جنہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم کے کئی ایسے مقامات ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے رائے پیش کی ہے، اللہ کے رسول اگر یوں ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس رائے کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ مثلا اللہ کے رسول مقام ابراہیم بڑی اچھی جگہ ہے، کیوں نہ آپ مسلمانوں کو کہہ دیں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھا کریں۔ یہ رائے دی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مسلمانوں، آج کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے، جو بھی طواف کرے گا 7 چکر لگانے کے بعد اسے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے ہیں اپنے طواف کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ یہ مسلمان شراب پیتے ہیں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اس شراب کے پینے سے عقل میں فطور آ جاتا ہے، اللہ شراب کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس میں دل کو تسلی ہو جائے اور مسلمان اس سے بات ہو جائے۔ اللہم بین فی الخمر بیانا شافیا، قرآن نازل ہو گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اے پیغمبر کہہ دیجئے شراب میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، شراب کا نقصان زیادہ ہے۔ اے اللہ شراب کے بارے میں تو نے نازل تو کر دیا لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی ابھی، اے اللہ بین فی الخمر بیان شافیہ، ایک تسلی بشکر نازل فرما دے۔ ایک اور آیت اتر گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے جاؤ تو نماز کی حالت میں، نماز کے لیے جاتے وقت یاد رکھنا
تمہیں نشہ نہیں ہونا چاہیے، شراب کا پینا، نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ آیت نماز کے اوقات میں شراب کو ترک کرنے کے حوالے سے تھی، تسلی نہیں ہوئی۔ پھر کہا اللہ بین فی الخمر بیان الشافیہ، میں چاہتا ہوں شراب کے بارے میں کوئی ایسا اٹل حکم آ جائے کہ مسلمان اس جرم سے بعد آ جائے، اس گناہ سے بعد آ جائے، اس بری خصلت سے بعد آ جائے، مسلمانوں کا دل و دماغ جو شراب کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری آیت نازل فرما دی شراب کے تعلق سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، بلکہ اس آیت میں یہ فاجتنبوا الرجس فاجتنبوا لعلکم تفلحون، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے شراب، جوا اور یہ جو مختلف قسم کے ازلام ہیں یہ سارے کے سارے نجس ہیں، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو۔ جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے اس آیت کے اندر شراب کا ذکر بھی تھا۔ تو جب یہ آیت اتری فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آیت کا اختتام، کیا تم باز آتے ہو؟ ترتیب یہ ہے اس آیت میں، استفہام ہے جس کا معنی ہے مسلمانوں باز آ جاؤ، بس اب شراب ہو جائے، اب شراب حرام ہو گئی۔ پھر عمر فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے شراب کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے صریح حرمت کا حکم نازل ہو جائے، صریح حرمت نازل ہو جائے، اے اللہ وہ صریح حکم اتر چکا، اب مسلمانوں کے لیے شراب پینا حرام ہو چکا۔ سوچتے جا رہے ہیں قرآن اترتا جا رہا ہے، پردے کا حکم نہیں اترا تھا، مسلمان خواتین یہ بولتی تھی، ان کے اندر ایک غیرت تھی، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول پردے کا حکم دے دیجئے، پردے کا حکم دے دیجئے، عورتیں یوں نکلتی ہیں، برے لوگ ہیں، سوچتے ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہے، اور ہماری پاکیزہ خواتین کی طرف کو دیکھے یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان خواتین کو حکم دے دیجئے اپنے اوپر ایک اوڑھ لیا کریں، چادریں لے لیا کریں، اپنے آپ کو چھپا لیا کریں تاکہ پہچانی جائے کہ یہ مسلمان عزت دار گھرانے کی خواتین ہیں، پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ عبداللہ بن ابی رئیس منافقین مرا، بیٹا آیا، اللہ کے رسول میرا باپ ہے، آپ شفقت فرما دیجئے، آپ آ جائیے۔ ان کی تدفین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ چلے گئے، گڑھا کھودا ہوا تھا، اس میں ڈالنا تھا، آپ نے اپنی ران پر اس کا سر رکھا، لعاب لگایا، اپنی قمیص اتاری، اسے قمیص پہنائی اور فرمایا کہ اسے گڑھے میں ڈال دو، حتیٰ کہ جنازے کی باری آئی۔ عبداللہ کی درخواست سے اللہ کے رسول جنازہ بھی پڑھا دیجیے، استغفار بھی کر دیجیے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، عمر بن خطاب آگے آ گئے، اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھانا، آپ نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ، مجھے جنازہ پڑھانے دو۔ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، یہ اسلام کا دشمن ہے، جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا۔ بار بار اللہ کے رسول نے فرمایا، اور فرمایا عمر تمہیں پتا ہے نا اللہ نے مجھے اختیار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، استغفار کرو یا نہ کرو، اگر 70 بار استغفار کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں اس سے زیادہ کروں گا اس کے لیے۔ رحیم تھے آپ، بیٹا مسلمان تھا، آپ دیکھنا چاہتے تھے ان کی شفقت کو بھی۔ پھر آپ نے اپنی قمیص اس لیے پہنائی کہ اس رئیس المنافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر احسان کیا تھا بدر کے موقع پر، ان پر کوئی قمیص نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنی قمیص دی تھی، دنیا کے اندر وہ احسان بھی پورا کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ کے رسول نے بعد جنازہ پڑھا دیا۔ بعد میں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے بڑی جسارت کی، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، آپ مجھے ہٹا رہے ہیں، میں آگے کھڑا ہو رہا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھے یہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ جنازے سے فارغ ہوئے، جبرائیل السلام وحی لے کر آ گیا۔ اور وحی میں کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ کے لیے جائز نہیں ہے لا تصلی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله، آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ جنازہ پڑھائیں
یا ان کی قبر پر کھڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور رسول پر ایمان نہیں لائے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے مومنین کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ مشرک حالت میں مرنے والے کے لیے استغفار کرے، بھلو کانوں میں قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ شرک کی حالت میں مرا ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، استغفار کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ جب یہ آیت اتری، اس آیت میں پیغام دے دیا گیا کہ زندگی میں دوبارہ آپ نے کسی مشرک اور منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا اور قبر پر نہیں کھڑے ہونا۔ رائے کس کی تھی؟ عمر بن خطاب۔ جنگ بدر کے قیدی لائے گئے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کریں ان 70 قیدیوں کا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دو، جو مال آئے گا ہم جنگ کی تیاری کر لیں گے۔ کسی سے کچھ پوچھا گیا، کسی سے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عمر بن خطاب آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 70 افراد ہیں، ہر ایک رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار دے دیا جائے، اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں، اس لیے کہ کفار کا جو ہمارے مقابلے میں اور آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا زندہ رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے میرے حوالے کر دیے جائے، میرے رشتہ دار، اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کروں گا، یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے دیگر صحابہ کرام کی رائے کو لے لیا اور فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر بن خطاب آئے تو دونوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عمر کہا ہے اللہ کے رسول کیا وجہ، کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ رونے والی بات پر میں بھی رو لوں، اگر رونا نہیں ہے تو رونے والی کی شکل بنا لوں۔ فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے کل مشورہ لیا تھا قیدیوں کے بارے میں، اور تمہاری رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، دیگر کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لیا جائے۔ ہم نے فدیہ لے لیا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس فدیہ لینے پر ہمیں ڈانٹا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ نبی کے لیے لائق نہیں کہ ابھی بٹھا کر رکھ لے، دنیا چاہتے ہو، اللہ کو آخرت چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی قریب درختوں کے قریب آگ کو دیکھا ہے، اللہ کے غصے کی وجہ سے وہ آگ اتری تھی، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو یہ آگ ہمیں نقصان پہنچا دیتی۔ اور جنگ احد کے اندر جو نقصان ہوا، جنگ احد میں جو 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، قرآن کا سیاق یہ بتاتا ہے وہ نقصان ایک اس کا سبب یہ بھی تھا کہ اس جنگ بدر کے اندر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، انہیں قتل کیوں نہیں کیا گیا۔ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ رائے کس کی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایسی اصابت الرائے، ایسی قوت فیصلہ، ایسی حق کی گویائی، ایسا صدق اللہ نے زبان اور دل پر اتارا کہ وہ اظہار رائے کرتے تھے، اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا تھا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ سیرت کے بڑے پہلو ہیں، لیکن ہم آتے ہیں جب یہ حاکم بنے اس میں حکمرانی کے تعلق سے بڑے اختصار کے ساتھ مسلمانوں کو اقتصادی کمزوری سے کیسے نکالا اور عدل و انصاف کیسا تھا۔ کیونکہ آج مسلمان ان دو چیزوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، ایک اقتصادی صورتحال اور دوسرا عدل و انصاف۔ واللہ اگر آج ایک حاکم عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھ کر حکومت کرنے لگ جائے تو وہ رعایا اور وہ ریاست کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب مجھے خلافت ملی میں نے اپنے دور خلافت میں کسی یہودی کو بڑی پوسٹ کیا، میں نے چپراسی بھی نہیں رکھا۔ یہاں تو وزیر، مشیر، بڑے بڑے عہدوں پر یہودیوں کے کہنے پر پوسٹ کی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری معیشت کو چلانے کے لیے یہودیوں سے تیار شدہ افراد امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں فوت ہو گئے مسلمان، غیرت مند ختم ہو گئے، اور اقتصادی صورتحال کیا، یہودیوں نے سود کی اس چکی کے اندر ایسا پیس دیا ہے
کہ تمہیں اتنا کمزور کر دیا جائے گا تم کچھ بھی کرنا چاہو گے کچھ نہیں کر سکتے، جس کی اب تک صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ راحت سالی آئی تھی، معیشت کمزور ہو گئی، صرف ایک سال راحت سالی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سفید رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ تابعین کہتے ہیں امیر المومنین کے چہرے کو ہم نے سفید اور سرخ پایا تھا۔ رنگت کی تبدیلی امت کی اس فکر میں، اس اقتصادی بدترین صورتحال میں راحت سالی نے مجھ سے اپنے ساتھی کو کیسے باہر نکالا۔ اللہ کی قسم، تاریخ پر عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب تک عام مسلمانوں کے گھر میں گوشت نہیں ہوگا عمر کے خاندان میں کوئی گوشت نہیں کھائے گا۔ البدایہ والنہایہ میں عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، خوشبو آئی، خوشبو گوشت کی، تندور پر گوشت بھونا جا رہا ہے، فرمایا چلو میرے ساتھ دیکھتے ہیں کون وہ گوشت بھون رہا ہے۔ پتہ چلا ان کے اپنے ہی بیٹے عبید اللہ بن عمر، ان کے بیٹے نے ایک بکری کا بچہ پالا ہوا تھا، کئی دن ہو چکے تھے، آج دل کر رہا تھا گوشت کھائے۔ بچے نے ابا سے کہہ دیا کہ یہ آپ ذبح کر لیں، انہوں نے چھوٹا بچہ ذبح کیا۔ ابھی تندور میں وہ گوشت تیار ہو رہا تھا، خوشبو پہنچ گئی تو عبید اللہ بن عمر کو عدالت میں پیش کر دیا۔ تو میری معلوم عمر بن خطاب کا یہ حکم ہے جب تک میری رعیہ میں عام مسلمان اس کا آسانی سے گزر رہے ہیں وہ گوشت ان کے گھر میں نہیں پہنچا، عمر کے گھر میں گوشت تیار نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر یہ کیسے ضرورت ہوگی؟ گھی کھاتے تھے، جب یہ پتہ چلا گھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں گھی نہیں، راحت سالی ہے، تو اللہ کی قسم عمر تو گھی کا شوقین تھا، آج کے بعد تیرے میں گھی حرام ہو چکا تو استعمال نہیں کرے گا جب تک ایک عام مسلمان کے گھر میں گھی نہیں پہنچتا۔ سادہ سا تیل لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، پیٹ کے اندر گڑ گڑ کی آواز پیدا ہونا شروع ہوگی، انگلیاں مارتے پیٹ میں، پیٹ جتنی مرضی آواز نکال لے، اللہ کی قسم تیری خوراک یہی ہوگی جب تک ایک عام مسلمان کے گھر میں گھی نہیں پہنچتا۔ گندم کھاتے تھے، وہ گندم چھوڑ دی اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں گندم ختم ہو گئی ہے۔ عمر کیسے گندم کھا سکتا ہے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کا چارج سنبھالنے کے لیے فاتحین وہاں موجود ہیں، فتح ہو چکا، اپنے ملازم کے ساتھ اوپر سوار ہوئے، کچھ راشن رکھا۔ اب اس پر صرف ایک بندہ سوار ہو سکتا تھا اور راشن ساتھ تھا، دو نہیں۔ اپنے ملازم کے ساتھ اس فاتح نے، کیسر اور کسرا کے فاتح نے کیا کہا، عدل یہ ہوگا، کچھ وقت آپ چلیں گے کچھ وقت میں چلوں گا، جب میں چلوں گا تو مہار آپ کے پاس، جب میں بیٹھوں گا تو مہار آپ کے پاس ہوگی، جب آپ بیٹھیں گے تو مہار میرے پاس ہوگی۔ امیر المومنین ایسا نہیں، فرمایا کہ نہیں، عدل ہوگا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری عمر بن خطاب کی مہار پکڑنے کی تھی اور اس ملازم کے اوپر بیٹھنے کی تھی، خادم کی۔ تو اس ملازم نے کہا آپ فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ مہار پکڑیں گے تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے، فاتح پیدل چل کر آ رہا ہے، کیسر اور کسرا کا فاتح، بیت المقدس کا فاتح۔ فرمایا کہ نہیں، عمر کا عدل یہی کہتا ہے جو بات ہو چکی ہے وہ بات اسی طرح ہوگی، میں اسی طرح مہار پکڑے ہوئے یہاں داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، جو لباس پہنا ہوا تھا 12 پہلے لگے ہوئے تھے، ملازم سواری پر سوار ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، اور یہ فاتح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عدل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاکم۔ ایک عورت نے کہا تھا اے عمر، آپ کس طرح قرآن کریم میں اللہ نے حق مہر کو مطلق رکھا ہے، ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو خزانے دے دے تو دے سکتا ہے، آپ حق مہر کو کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ عمر میری اصلاح اس خاتون نے کر دی، میں نے فیصلہ کیا تھا، آمینت سے لے کر آیا تھا، حق مہر مقرر کر دیا جائے، مبالغہ کوئی نہ کرے، لیکن قرآن کریم کی آیت مجھے یاد دلا کر میں اسے واپس لیتا ہوں، کوئی شخص اپنی استطاعت کے مطابق جتنا حق مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ عمر بن خطاب ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا عمر میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ یمن سے آنے والے سوٹ، اس میں جو چادریں تھی وہ چادریں اتنی تھی کسی کا پورا سوٹ بن نہیں سکتا تھا، آپ نے اضافی چادر کیسے لے لی؟ جب آپ اپنے لیے زیادہ پیسہ رکھیں گے، زیادہ چادریں رکھیں گے تو ہم آپ کی بات کو کیسے سنیں، اطاعت کیسے سنیں؟
پر میں بات تمہاری ٹھیک ہے. ممبر سے نیچے اترے, کہا اس کی صفائی میرا بیٹا دیکھا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی. مسئلہ یہ تھا میرے والد صاحب کا قد بڑا ہے, انہیں وہ ایک چادر بہت چھوٹی تھی, میرے والد نے مجھ سے درخواست کی تھی میرا یہ لباس نامکمل ہے, اگر تم اپنی چادر دے دو. میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی ہے, 2 چادریں ملا کر ان کا لباس بنا ہے, یہ 2 چادریں اضافی نہیں ہے, ایک ان کی ہے اور ایک میری ہے. پھر وہ دیہاتی کھڑا ہوتا ہے, عمر بن خطاب ممبر پر چڑھے, کہا اللہ کی قسم اب مجھے تسلی ہوگی, آپ بات کیجئے, آپ کی بات کو سنوں گا اور اطاعت کروں گا. یہ اظہار روایت ہے. اپنے مزراء کی طرف خط بھیجا, اللہ کی قسم 7 سالی ہے, میں نے دیکھا کہ تم شاہی سواریوں پر سوار ہو, تم اعلیٰ لباس پہن رہے ہو, گیٹ کے باہر چوکیدار رکھے ہوئے, یہ عوام کے دروازے ہیں. اے گورنروں, اے وزیروں, اے مشیروں, کوئی ایسا شخص جو ضرورت مند ہو اور تمہارے پاس ہے وہ بھیگا بھوکا پیاسا نہ جائے, تمہارا دروازہ کبھی اس کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے. بڑی مثالیں ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے بات کو سمیٹ کر آخری بات کہتا ہوں, اور آخری بات یہ ہے. ابو عبیدہ بن جرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں عمر بن خطاب کے ساتھ تھا, بیت المقدس فتح ہوا, ہم اسی طرح گفتگو کر رہے تھے, بے تکلف سے میں نے کہا عمر آپ کی شان ہی کیا ہے, اللہ رب العزت نے اسلام کو بڑی ترقی دے دی, روم فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, بیت المقدس آزاد ہو گیا. عمر بن خطاب نے کیا کہا, اللہ کی قسم اے عبیدہ ہم بڑے ذلیل انسان تھے, بڑے حقیر انسان تھے, آج یہ ساری عزتیں اسلام کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی, اور جب تک ہم اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے, مسلمان رہیں گے, اسلامی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہیں گے, یہ عزت ہمارے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کر کے تم عزت حاصل کرنا چاہو گے, اللہ کی قسم اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. عزت اسلام میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. شکل و صورت, لباس, وضع, اسٹائل, حکومت, طریقہ کار, اسلام کو چھوڑ کر کوئی حاصل کرو گے کہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. حالانکہ صحابہ کا تبصرہ ان کے بارے میں کیا تھا, جب سے عمر اسلام لائے اسلام کو عزت اور غلبہ حاصل ہوا, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی قسم ہم ذلیل تھے, حقیر تھے, ہمیں عزت اور غلبہ اسلام کی وجہ سے حاصل ہوا. یہ حقیقت ہے. عزت اسلام میں ہے, عزت دین میں ہے, عزت اطاعت میں ہے, عزت اتباع میں ہے, عزت اللہ کی بندگی میں ہے, اور یہی رسول اللہ کی سنت, یہی صحابہ کی سنت ہے, یہی عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. جتنا بڑا مقام ہے اتنا متواضع ہے, ان کی ساری عراضی کرنے والا ہے, اس لیے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بغیر کسی اور چیز میں نہ عزت ہے, نہ غلبہ ہے, نہ طاقت ہے. آج دیکھ لیں مسلمان کتنا گر چکے ہیں غیروں کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے. ہو گئے نا ذلیل, سر جھکا سکتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں, وجہ کیا, اللہ کے سامنے نہیں جھکے, یہ غیر اللہ کے سامنے جھکے. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے, غیر اللہ کے سامنے جھک کر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا. وہ کیوں عزت دار بنے, اس لیے کہ سامنے کسی کے نہیں جھکے. اگر انہوں نے جھکنا تھا اور جھکے تھے وہ اللہ کے سامنے جھکے تھے, اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی کا کوئی خوف نہیں تھا, ہر طاقت کو سامنے سے للکارتے تھے. آج اس سیرت کو پڑھ کر, اس حاکم کو دیکھ کر, اس کردار کو دیکھ کر دل کے اندر یہی تمنا ہونی چاہیے, اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرما دے, اے اللہ ایسا متبع سنت بننے کے لیے توفیق عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے, اے اللہ ابو بکر اور عمر, خلفاء راشدین اور اصحاب رسول اہل بیت سب کی محبت ہمارے سینے میں بسا دے. اے اللہ ان کے کردار, ان کی گفتار, ان کی سیرت, ان کی وضاحت کو دل و جان سے اللہ اپنی تمام تر زندگی میں اسے اختیار کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.